اب صورتوں کی ابتدا اور اختتام میں مناسب، یہ اور ہے، پہلے والے سے مختلف ہے۔ پہلے والا تھا ایک صورت ختم ہوئی اور دوسری صورت شروع ہو رہی، وہ بات ہو رہی تھی۔ یہاں ہے ایک ہی صورت جہاں شروع ہوئی، جیسے شروع ہوئی اس کے اختتام میں کیا کنیکشن ہے، انٹروڈکشن کا اور کنکلوژن کا، ابتدا کا اور اختتام کا۔ اوکے، سورۃ النجم میں دیکھتے ہیں، چھوٹی سی آیات سے دیکھتے ہیں پہلے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، سورۃ النجم، unbelievable, I mean believable, but incredible, incredible. Just میرا سر گھوم جاتا ہے سورۃ النجم پڑھ کے، کیا بات کری اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر۔ خیر، ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، ستاروں کے بارے میں کہا ہے شروع میں، النجم ایک خاص ستارے یا ستاروں کا ایک گروپ ہوتا ہے، اس کو ثریا کہتے ہیں، ثریا، عرب اس کو النجم کہا کرتے تھے، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اور کہا ہے اذا ہوا، جب کہ وہ گرے، جب کہ وہ گرے۔ سردیوں کے موسم میں رات جیسی ہوتی تھی، ثریا آپ کے سر کے بالکل اوپر نظر آتے تھے یہ ستارے، اور جیسے جیسے رات چلتی تھی تو یہ گرتے چلے جاتے تھے، یہ نیچے کی طرف آتے، جیسے سورج نہیں ہوتا غروب ہو رہا ہوتا ہے، ویسے رات میں ستارے بھی غروب ہوتے ہیں۔ اور عرب کو ستاروں کا بڑا ذوق تھا، ان کو سمجھ تھی کہ کون سا ستارہ کہاں پر ہے، اس پہ وہ نظر رکھتے تھے۔ تو سردیوں کے موسم میں ثریا اوپر شروع ہوتا تھا اور ایسے نیچے گرتا تھا، اس کی تعبیر ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاسْجُدُوا لِلَّهِ، تم گرو اللہ تعالیٰ کے سامنے، سجدے میں گرو۔ شروع میں تعبیر کی ہے ستاروں کے سجدے کی، اور آخر میں ہمارے سجدے کی۔ سورۃ الجاثیہ، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ایک تنزیل، ایک نیچے لائی جانے والی کتاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں یہاں پر، وہ کیا ہے؟ العزیز الحکیم۔ آخری آیت سورۃ الجاثیہ کی، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہاں سے بات شروع، وہیں پہ آ کے ختم، جہاں سے ابتدا وہیں پہ اختتام۔ سورۃ الکہف، پہلی آیت میں قرآن کے میں کسی ٹیڑھ کا امکان نہ ہونے کی بات، لم یجعل لہ عوجا۔ دیکھیے، دو چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں، ایک ہے سبحان اللہ، ایک ہے الحمدللہ، دو چیزیں ہیں، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ سبحان اللہ سے ساری جو منفی باتیں ہیں وہ غائب، یعنی تنزیہ اللہ عما لا یلیقہ، اللہ تعالیٰ سے ہر وہ چیز، ہر وہ عیب پاک کر دینا جو اس کے لیے اس کے لائق نہیں ہے، ایسی کبھی وہ بات نہ کرنا جو اللہ تعالیٰ کے لائق نہ ہو، اس کا نام ہے سبحان اللہ۔ یعنی آپ غلط چیز ہٹا رہے ہو، لیکن وہ کافی نہیں ہے۔ اگر آپ نے غلط چیز ہٹا بھی دی تو وہ کافی نہیں ہے، آپ کو اس کے مزید ایک اور چیز کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو مثبت خصلات ہیں، جو ان کی خصوصیات ہیں، ان کا ذکر آتا ہے الحمدللہ میں۔ تو ساری نیگیٹو آپ نے ہٹا دی سبحان اللہ سے، اور ساری پازیٹیو آپ لے آئے کس سے؟ الحمدللہ سے۔ اب یہی کانسیپٹ ہے قرآن کے بارے میں، قرآن میں کوئی ٹیڑھ نہیں، لم یجعل لہ عوجا۔ یہ کیا ہوا؟ قرآن میں سے سارا نیگیٹو ہٹ گیا، یہی بات ہے نا؟ لیکن ابھی اس کے پازیٹیو کا بھی ذکر نہیں ہے، ابھی صرف نیگیٹو ہٹایا ہے۔ تو سورت کے آخر میں قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اگر سمندر بھی لگا دیے جائیں میرے رب کے کلمات کے لیے تو وہ سارے ہی غائب ہو جائیں، لیکن میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ان کلمات کی حکمت، ان کے فوائد، ان کی خوبصورتی، اس کو بیان کرنے، اس کو سمجھنے کے لیے اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں تو وہ کافی نہیں ہے۔ وہاں سے منفی ہٹا دیا، نیگیٹو نکال دیا، آخر میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ پازیٹیو کی طرف۔ اور یہ دو پہلو ہو گئے قرآن کے، جہاں سے شروع وہاں سے ختم۔ ابتداء عنکبوت، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ وہ بس کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ بس کہہ دیا مسلمان ہو گئے، یہی ہوگا، کوئی مشکل نہیں آئے گی تمہاری اوپر۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ،
ہم نے تو ان سے پہلے والوں کا بہت بہت زیادہ امتحان لیا. یعنی ایمان لانے کے بعد کیا شروع ہو جائے گا؟ امتحان شروع ہو جائیں گے. یہ ایسا ہوگا نہیں کہ تم ایمان پہ آ جاؤ اور تمہارا امتحان نہ ہو. تو امتحان ایک مشکل کام ہے نا، مشکل سے گزرنا ہے. صورت کے آخر میں شروع میں ڈرا دیا کہ ایسے ہی بس فتنے کے بغیر، امتحان کے بغیر ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے. تو اس وقت تو ڈرا دیا، لیکن آخر میں انکریج بھی کر دیا، حوصلہ افزائی بھی کر دی. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. جنہوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا، کوشش کی. کوشش کسے کرنی ہوتی ہے؟ جو مشکل میں پڑا ہو، جس کے سامنے چیلنج ہو. چیلنج کا ذکر پہلی آیت میں تھا، یفتنون. اب چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے. الذین جاہدوا فینا، اب انہیں ہم اپنی راہوں کی طرف ہدایت دے دیں گے، اور اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. دیکھیں بات ہو رہی تھی شروع میں ایمان کی، ایمان کا کم از کم تقاضا. کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ بس کہہ دیں گے؟ اچھا جو کہہ دے کہ وہ ایمان لایا ہے، وہ اصل میں ایمان نہیں ہوتا. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اسلام ہوتا ہے. وہ اسلام ہوتا ہے، وہ اور جگہ سے ثابت ہے. تو بات شروع ہوئی تھی صورت میں اسلام سے، لیکن آخر میں احسان تک لے گئے بات. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اور عجیب اس میں تناسب ہے. شروع میں کہا تھا کیا لوگ چھوڑ دیے جائیں گے؟ کیا سمجھے تھے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ؟ احسب الناس ان یترکو، چھوڑ دیے جائیں گے. اور آخر میں کہہ دیا نہیں چھوڑے جاؤ گے، اللہ تمہارے ساتھ ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. سبحان اللہ. اب تھوڑی سی تفصیلی بات بقرہ کے بارے میں.